حقیقت یہ ہے کہ لال مسجد میں کوئی ایک طالبہ بھی نہ زخمی ہوئی نہ شہید، سوائے مولانا عبدالعزیز صاحب اور غاری صاحب کی جو والدہ تھی مرحومہ، وہ شہید ہوئی۔ طالبات میں سے کوئی بھی بچی، کوئی استانی، کوئی معلمہ اس میں نہ زخمی ہوئی نہ شہید۔ ان ایک دو مہینوں میں افغانستان سے جو خوارج ہیں یا ان کے جو سہولت کار ہیں، جو ان کے پاکستان میں سہولت کار ہیں، وہ اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مفتی نور ولی صاحب کی جو نئی ان کا بیان آیا ایک ہفتہ پہلے، لال مسجد کا جو آپریشن تھا اس میں طالبات کو فاسفورس بموں سے بھون دیا گیا۔ اپنی قوم کی بحیا طالبات جامعہ حفصہ کو فاسفورس بموں سے بھون ڈالا۔ سینکڑوں بچیوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا، بم ان پہ گرا دیے گئے، ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ اور میں پھر بھی اعلان کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی اس کے شواہد ہیں، ام احسان کے پاس ہوں، مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس ہوں یا کسی اور کے پاس ہوں، اگر اس کے پاس کوئی شواہد ہیں تو میں باقاعدہ اس کو دیکھوں گا۔ اگر کوئی ویڈیوز ہیں تو اس کو میں فرانسک بھی کرواؤں گا، اور باقاعدہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت میں تو باقاعدہ آپ کی تحقیق کریں گے۔ اگر ثابت ہو جائے تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا، اور آپ دیکھیں گے، اور آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کی یہ ویڈیو تو آپ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے، جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2007 کے لال مسجد آپریشن میں، جو کہ 3 جولائی سے 11 جولائی تک جاری رہا تھا، اس میں کوئی بچی شہید نہیں ہوئی تھی۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے اس دعویٰ کے بعد لال مسجد انتظامیہ ایکٹیو ہوئی، اور ان کی جانب سے رد دلیل کے طور پر ان کے آفیشیل پیج پر ایک بزرگ کی ویڈیو جو اب تک ان کے پیج پر موجود ہے اپلوڈ کی گئی۔ وہ ویڈیو یقیناً آپ حضرات پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذرا معلومات کو تازہ کرنے کے لیے ایک بار پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام نور محمد ہے، میں ضلع دیر اپر سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کتنے عرصے سے جامعہ کے ساتھ منسلک ہیں؟ سانحہ لال مسجد جو ہے اس وقت۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ جامعہ حفصہ میں کوئی ایک بچی شہید نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر یہ تو سرے سے غلط بات ہے، اس پر تو ساری دنیا گواہ ہے، اور خصوصاً دیر اپر میں یہ جو ایک استاد تھا، اس کا نام ہے گل محمد، وہ علاقہ کوہستان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے وہ اپنی بیٹی جو شہید ہوئی تھی، اس کے لاش لا کر ہزاروں لوگوں نے اس کا دیر اپر میں پاتراک بمقام پاتراک نماز جنازہ ادا کی۔ اور اس وقت یہ سوشل میڈیا تو نہیں تھی، لیکن اخباروں میں یہ چھپی کہ شہید ہوئی۔ خود میری بیٹی زینب وہ بھی اس میں شہید ہوئی تھی۔ اللہ ایک بھتیجی تھی ساجدہ بنت غلام خلیل، اللہ، اس کی لاش نہیں ملی۔ اچھا، اس کی لاش نہیں ملی۔ ٹوٹل کتنی بچیاں آپ کے مطلب علاقے کے رشتہ دار ٹوٹل کتنی شہید ہوئی ہیں؟ 13 شہید ہوئی ہیں، آپ کے گاؤں کے، آپ کے علاقے کے ارد گرد آپ کی ایک بیٹی شہید ہوئی ہے۔ یہ ہیں نور محمد صاحب۔ اپنی اس ویڈیو میں نور محمد صاحب 2 باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لال مسجد سانحہ میں وہ اپنی بیٹی کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سانحہ میں مزید 13 بچیاں شہید ہوئی تھیں، اور ان میں سے ایک تو ان کی اپنی بیٹی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاتراک کے ماسٹر گل خان صاحب کی بھی 2 بچیاں اس میں شہید ہوئی تھیں۔ اب بابا نور محمد صاحب کی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد جامعۃ الرشید نے اپنا جو ایلومنائی نیٹ ورک تھا اسے فعال کیا، اور اس دعویٰ کی تصدیق کا انہیں کہا گیا کہ وہ اس دعویٰ کی تصدیق کریں کہ بابا نور محمد صاحب کی یہ بات واقعاتی طور پر کتنی انٹیکٹ ہے، کتنی درست ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں اس ویڈیو میں آپ نے محسوس کی ہوگی کہ بابا نور محمد صاحب صرف یہ تو بیان کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی شہید ہوئی، لیکن اس پوری ویڈیو میں یہ سامنے نہیں آ رہا کہ بابا نور محمد صاحب کا علاقہ کون سا ہے، وہ کہاں موجود ہیں،
اور باقی ان کا کوئی ایڈریس یا ان کا رابطہ نمبر ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاتراک کے ماسٹر گل خان صاحب کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہمیں ایک کلو ملتا ہے اس ویڈیو کی تحقیق کرنے کا اور اس کو پرسو کرنے کا، اس کے حقائق کو، وہ ہے پاتراک کے ماسٹر گل خان صاحب۔ ہمارے علمائے نے پاتراک تک رسائی کی اور پاتراک کے علماء سے ملاقاتوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ پاتراک میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس میں ماسٹر گل خان صاحب کی بیٹیاں شہید ہوئی ہوں۔ واقعے کی مزید تحقیق کے لیے علاقے کے معززین علماء کرام سے رابطہ کیا گیا اور جس حد تک معلومات اکٹھی کی جا سکتی تھیں علمائے نے وہ معلومات اکٹھی کیں اور انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ اس علاقے میں بچیوں کی شہادت کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، چونکہ نور محمد صاحب اپنی ویڈیو میں ایک یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں 1000 لوگوں نے شرکت کی تھی، تو ایسا کوئی جنازہ نہیں ہوا کہ جس میں 1000 لوگوں نے کسی بچی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہو۔ یہ پوری رپورٹ جب علمائے نے یہاں ہمیں بھیجی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اور بندہ بھی اس میں موجود ہے، ہم نے ایک ویڈیو کی جس میں بابا نور محمد صاحب کی ویڈیو کی تردید کی گئی تھی۔ ہماری اس ویڈیو کے بعد جس میں ہم نے بابا نور محمد کے بیان کی تردید کی تھی، سوات سیدو شریف کے مولوی سلیم صاحب ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ہمارے انہی 2 پاس آؤٹس کہ جنہوں نے ہمیں پہلے علاقے کی پوری معلومات کر کے رپورٹ دی تھی اور جن کی رپورٹ کی بنیاد پر ہم نے اپنی ویڈیو بنائی تھی، یعنی مولانا اعزاز الدین اور مولانا ابراہیم صاحب، ان کے ساتھ مل کر بابا نور محمد سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں جو سلیم صاحب کی فائنڈنگز تھیں وہ فائنڈنگز پیش خدمت ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فاضل جامعۃ الرشید، مولانا اعزاز الدین صاحب فاضل جامعۃ الرشید اور بندہ شریف خان، اس وقت ہم شرینگل سے واپسی ہے جہاں پہ بلایا گیا تھا پنغار ڈوک درہ پنغار دور علاقے سے وہ بابا جی نور محمد، جو انٹرویو انہیں دیا تھا تو وہ 2022 میں جامعہ افسا کے باہر کسی نے ان سے لیا تھا اور وہ بابا بھی جی بقید حیات ہے۔ اور جو گل محمد خان صاحب سرکاری ٹیچر تھے، اس وقت وہ اپنی بچی کو لینے کے لیے گئے تھے تو ان کی ایک بچی زخمی لے کر آئی تھی، خود بھی وہ زخمی ہو گئی تھی فائرنگ میں اور ایک بچی ابھی تک لاپتہ ہے۔ یہ پورا ایک جرگہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا عزیز الرحمان صاحب پاتراک کی معزز جرگے والے عالم ہیں، وہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اس ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولوی سلیم صاحب 2 دعوے کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نور محمد صاحب سے ملاقات ہوئی اور نور محمد صاحب اب تک اپنے اس دعویٰ پر قائم ہیں کہ سانحہ لال مسجد میں ان کی بیٹی شہید ہوئی تھی۔ دوسرا وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان سے ان کی گفتگو ہوئی جس میں بابا نور محمد نے اپنے جو ہے وہ اس بات کو دہرایا اپنی بیٹی کی شہادت کی بات کو، وہ ایک جرگے کے سامنے ہوئی۔ سلیم صاحب کی اس ویڈیو اور بابا نور محمد سے ملاقات کے بعد ہمارے انہی 2 پاس آؤٹس مولانا اعزاز اور مولانا ابراہیم نے دیانتاً اپنی رائے سے رجوع کیا۔ اب ان کی براہ راست چونکہ ملاقات ہو گئی تھی بابا نور محمد سے تو لہٰذا انہوں نے نہ صرف اپنی رائے سے رجوع کیا بلکہ چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب اور میری ویڈیو کی جو سند تھی، ہم نے جو اپنی جو گفتگو کی تھی اس کا جو ثبوت تھا اور اس کی جو سند تھی وہ انہی 2 حضرات کی تحقیق تھی، لیکن جب ان 2 حضرات نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تو دیانتاً ہم نے اپنی وہ ویڈیو ان پبلش کر دی۔ لیکن ذرا رکیے، اگر اب تک کی گفتگو کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے تو آپ ذرا جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے جو چشم کشا حقائق آپ کے سامنے آنے والے ہیں وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا، معاملہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تو آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ ویڈیو تو ہم نے ان پبلش کر دی تھی لیکن اب ہمارے کندھوں پر پہلے سے زیادہ ذمہ داری تھی۔ بابا نور محمد کی جس ویڈیو کی ہم تردید کر چکے تھے، اب نور محمد کی اسی ویڈیو کے بارے میں مکمل سچ ہمیں خود تلاش کرنا تھا، اور اسی سچ کی تلاش کا یہ سفر شروع ہوتا ہے 13 اکتوبر 2025 بروز پیر کو بندہ JTR الومنائی ایسوسی ایشن کے مسئول مولانا عالم زیب صاحب اور ہمارے دوست مولانا نفیس الحق ثاقب صاحب کراچی سے بیبیور کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سچ کی جستجو کے اس سفر میں ہماری پہلی ملاقات اسی جرگے کے سربراہ سے ہوئی جس کا ذکر آپ نے مولوی سلیم صاحب کی ویڈیو میں سنا تھا
کہ جس میں ان کے بقول نور محمد صاحب نے اپنی بیٹی کی شہادت کا اقرار جرگے کے سامنے کیا تھا، اور مولوی سلیم صاحب نے یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ گویا یہ جرگہ نور محمد کی بیٹی کی شہادت کی توثیق کے لیے ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ویڈیو میں دیے گئے تاثر کے بالکل برعکس یہ جرگہ کسی علاقائی معاملے کی مصالحت کے لیے بلایا گیا تھا، نور محمد کے معاملے کی توثیق کے لیے نہیں۔ یہ معاملہ اس طرح سے پیش آیا کہ نور محمد، مولوی سلیم صاحب اور دیگر کچھ لوگ ایک الگ کمرے میں بیٹھ گئے جہاں نور محمد کی ان سے گفتگو ہوئی۔ جرگے کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آئیے اس جرگے کا سچ اس جرگے کے سربراہ مولانا عزیز الرحمان صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ مولانا سلیم صاحب نے جو وائرل ویڈیو والے نور محمد صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں مولانا اعراض الدین صاحب کا بھی تذکرہ تھا اور حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کا بھی تذکرہ تھا۔ تو ہم ذرا حضرات سے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس مجلس کے کیا احوال ہیں۔ اچھا، احوال یہ کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب کی توسط سے نور محمد صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی شرینگل میں کسی کی بیٹھک پر۔ وہاں پر ہم ان کے ساتھ تنہائی میں ملے، ابراہیم، سلیم اور میں۔ تنہائی میں اس نے بتا دیا کہ میں اس کی توثیق کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری ہے، میری بچی کا انتقال ہوا اور گل خان صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ ہم نے ان کی شخصیت کو دیکھ کر اس کی تصدیق کر لی اور ہم سے اس کا جو ہے یقین ہو گیا کہ یار یہ سچا بندہ ہے۔ تو میں نے بھی سلیم صاحب کے ساتھ اس میں توثیق کی ہے کہ یار یہ ویڈیو صحیح ہے۔ اب جب بعد میں احوال معلوم ہو گئی کہ وہ کوئی 2 نمبر کا آدمی ہے تو ہماری اپنی باتوں پر شک پیدا ہو گیا۔ اب حضرت اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمدللہ۔ معزز مہمانوں، میں تو آپ کو شارٹ کٹ اس نور محمد کے متعلق بتا دوں گا۔ میرے ساتھ مولانا سلیم اللہ صاحب کے رابطہ ہوا اور مجھے یہ کہا گیا کہ نور محمد صاحب سے ملنا ہے اور ہم اس سے کیسے ملیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ ہم نور محمد صاحب آپ کو مل جائیں گے۔ نور محمد صاحب کو میں نے کال کیا اور ڈوک درے کے بہت دور افتادہ علاقے سے میں نے اس کو بلایا، اور اس وقت شرینگل میں ایک مصلحتی فیصلہ ہو رہا تھا، ایک جرگہ بیٹھا ہوا تھا، اسی جرگے میں تھا۔ جب نور محمد صاحب بھی پہنچ گئے اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی پہنچ گئے اور مولانا اعزاز صاحب بھی آ گئے، تو ان لوگوں کو میں نے الگ کمرے میں بٹھائے اور ان کو میں نے کہا کہ آپ آپس میں جو باتیں کرنے چاہتے ہیں تو آپ ہم سے الگ بیٹھ کے اپنے نشست کر لیں۔ تو یہ لوگ الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور الگ اپنے نشست کیے ہوئے تھے۔ یہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ نور محمد نے ان کو کیا کہا اور ان لوگوں سے ان کی بات کس طرح ہوئی، لیکن یہ ملاقات غرض کرنے ملنے آئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی ان سے اور بات چیت ہوئی۔ بعد میں وہ مولانا سلیم صاحب بھی چلے گئے اور نور محمد صاحب بھی۔ ہم جب نکل آئے دوسرے کمرے سے تو نور محمد بھی چلے گئے تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے مولوی سلیم صاحب نے کہ نور محمد صاحب نے جو تصدیق کی تھی اپنے وائرل ویڈیو والے بیان کی، وہ ایک معزز جرگے کے سامنے کی تھی، وہاں بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے۔ چونکہ آپ اس جرگے میں سب سے نمایاں شخصیت ہیں علاقے کی، ماشاء اللہ آپ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، یا علاقے میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو عمل تھا تصدیق کا، یہ ایک جرگے کے سامنے ہوا تھا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے تو میں نے پہلے بتایا، لیکن تفصیل سے تھوڑا سا یوں بتاؤں گا کہ جرگے ہمارے ہو رہے تھے علاقے کے حساب سے، اور نور محمد صاحب کے اور یہ مہمان جو آئے ہوئے تھے ان کے جرگے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ہم ان کو الگ بٹھائے تھے اور جرگے کے سامنے ہم نے ان کو نہیں بٹھائے، نہ جرگے کے سامنے ان سے کوئی سوال کیا گیا ہے اور نہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے کوئی جرگے کے سامنے اس طرح وضاحت کی ہوئی کہ یہ معاملہ کیسے ہے۔ اچھا حضرت، آپ سے ایک سوال ہے میرا۔ جی، سوال یہ ہے کہ ہم سے ملنے سے پہلے نور محمد صاحب سے آپ کی ملاقات ہو گئی تھی اور اس بابت میں اس نے آپ کو کیا بتایا؟ پہلے ان سے جب میرا ملاقات ہوا اس سے تو وہ ذرا ڈر رہا تھا، لیکن مجھے اتنے بتایا، اس نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ تم نے یہ انٹرویو میں نے ان کو دکھایا کہ آپ نے یہ انٹرویو دی ہوئی ہے،
اس نے کہا کہ یہ مجھے میرے علم میں نہیں کہ انٹرویو میں نے کہاں دیا ہے, کیسے دیا ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے. میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی ایک بیٹی اس سانحے میں شہید ہوئی ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میری بیٹی اس سانحے میں شہید نہیں ہوئی, اور کوئی دوسرا حوالہ دے رہا تھا جس کے چکر میں یہ مہمان گئے تھے. یہ تفصیل آپ اور یہ لوگ ان کو بتا دیں گے, لیکن خود اس نے یہ ہمیں کہا کہ ہماری کوئی بیٹی شہید نہیں ہوئی. نہیں, آپ کے سامنے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور تصدیق کی کہ ان کی بیٹی سانحے میں شہید نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ ان مہمانوں کے آنے سے پہلے مجھے اکیلے ہی بتایا. یہ بات ان کی آپ سے اکیلے میں ہوئی؟ اکیلے میں ہوئی. جرگے کے سربراہ کی زبانی آپ سن چکے کہ جرگہ نور محمد کی بیٹی کی شہادت کے معاملے کی توثیق کے لیے منعقد نہیں ہوا تھا, بلکہ جرگے کے انعقاد کا پس منظر کچھ علاقائی معاملہ تھا. ایک اور حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے اور جو بہت چشم کشا ہے. جرگے کے سربراہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان حضرات کی علیحدہ میٹنگ سے پہلے نور محمد نے جرگے کے سربراہ کے سامنے یہ بات تسلیم اور اقرار کیا کہ سانحہ لال مسجد میں ان کی کوئی بیٹی شہید نہیں ہوئی تھی. یہ امر بہت حیرت انگیز ہے کہ جرگے کے سربراہ کے سامنے تو نور محمد اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میری کوئی بیٹی شہید نہیں ہوئی, اور کچھ دیر کے بعد ایک الگ کمرے میں مولوی سلیم صاحب, ہمارے 2 پاس آؤٹس مولانا اعزاز صاحب, مولانا ابراہیم صاحب, ان لوگوں کو وہ اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ میری بیٹی شہید ہوئی ہے. اس سے زیادہ دروغ گوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگرچہ علاقہ کی ایک انتہائی معزز شخصیت اور اسی جرگے کے سربراہ جس کا تذکرہ مولوی سلیم صاحب نے اپنے ویڈیو میں کیا تھا, ان کی زبانی نور محمد کا جھوٹ آشکار ہو چکا تھا, لیکن ہمیں اپنے اس سفر کو ابھی یہاں نہیں روکنا تھا. ہمیں نور محمد صاحب سے براہ راست ملاقات بھی کرنا تھی. آج 15 اکتوبر 2025 ہے اور ہم دیر بالا کے علاقے بیبیوڑ میں موجود ہیں. لال مسجد میں بچیوں کی شہادت کے حوالے سے ایک ویڈیو بہت وائرل رہی, تو اس سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اس کی تحقیق کریں. نور محمد صاحب سے براہ راست ملاقات کے لیے اب ہمارا سفر بیبیوڑ سے نور محمد صاحب کے علاقے پناہ غار کی طرف باب کمراٹ پر موجود ہے اور شرینگل کے علاقے ڈھوک درہ کی طرف جا رہے ہیں, نور محمد صاحب کا جو علاقہ ہے. اس سفر میں ہماری پہلی ملاقات نور محمد صاحب کی اہلیہ کے کزن قاری رحمت ولی صاحب سے ہوئی. آئیے قاری رحمت ولی صاحب سے ہونے والی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا, کوئی معروف ہے صاحب سے ملاقات سے پہلے ہماری ایک اور ملاقات نور محمد صاحب کے سگے پھپھیزاد قاری عبدالحلیم صاحب سے ہوئی. آئیے عبدالحلیم صاحب سے جو گفتگو ہوئی آپ کو پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 اکتوبر ہے اور ہم یہاں ڈھوک درہ کے علاقے قدیر کلے میں آئے ہوئے ہیں اور مولانا عبدالحلیم صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ گفتگو فرمائیں گے. جی خلیفہ تاسو وایي تاسو د دغه اپریشن چې شو د 2007 کې لال مسجد کې نو دې باره کې داسې دغه ده چې داسې خبره ده چې د دې علاقې ماشومان یې شهیدانې شوي دي یا څه داسې واقعه ده, هغې باره کې تاسو موږ ته خپل څه معلومات هغه بیان کړئ. کامیاب اپریشن شروع شو هغه ټایم کې لکه زموږ علاقانو زما خورایو پکې دا ټایم مطابق ما کسان ولېږل او هغه به وصول کړ په فیض آباد کې. نو په ټایم کې زموږ د کلي او د دې علاقې د څو کلو نه هلته څه ماشومان وي او نه څوک شهیدان شوي دي او نه څوک زخمي شوي دي او ټایم دغه ډول ټایم کې نه هلته چا سبقونه ویل. البته نور عام طلبا پکې وو د نورو کلو خو زموږ د کلي طلبا هم هلته نه وو او دا یو هلک دی مین الله نوم یې پلار نوم محمد رقیب استاد دی هغه ټایم کې اوس هم موجود دی او هغه په ټایم په عین موخه باندې و او په ریپارټو کې هغه دوکان هم دی موجود دی. زموږ د کلي نه څوک شهیدان شوي دي او نه څه زخمیان شوي دي او هغه ټایم کې زموږ د کلي د دې څومره علاقې کې دا 2-3 کلي پړانغار شو, قادر کره شو, تلاوکار شو, هلته زموږ ماشومان یې نه وي. وروسته بیا پړایي له تللي اوس هم موجوده ډېرې دي خو هغه ټایم کې زموږ څوک اپریشن کې نه وي. جی نو ستاسو د کلي په باره کې داسې یو خبر چلیږي چې دلته څه ماشومان شهید شوي او د هغو داسې یو راپورټ پکې چلیږي چې زرګاو خلکو یعنې زر خلکو کم سے کم جنازه کړله. نو مونږ خو چې کم دا خلک خپل په سترګو وینو په دې علاقه کې زر خلک خو داسې ده لکه چې بخار کې 1 لاک خلک ولاړ دي. ستاسو هم دې علاقې پاتې کېدو باندې نو څه داسې واقعه واسې شوې ده؟ زه زما خپله ډېر زیات عمر دی 40-45 زما بر عمر دی. زه به دې علاقې 2 ځله ممبر هم پاتې شوم, ناظم هم پاتې شوم. د دې کلي مشر زما د تره زوی او غټه جنازه په تاریخ کې دغه وه 2-3 پېرې. نو
دومره کسان دلته نشي جمع کېدی، دومره غټې جنازې نه وي. بقایا ټایم کې زموږ څوک ونه نو شهیدان شوي به څوک وو. لکه د دې داسې دا خو موږ ټول یو کلی دی، لکه ټول رشته دار دی، ترور زامن، ماما زامن، د تره زامن دی کې دا څه خاریه خو نه چې مختلف خلک وي. دا موږ یو کور یو، دا 2-3 کلی یو خلک یو خاندان وي. نو چې څوک شهیدان شوي موږ ته په ټایم کې چا سبق نه وای نو شهدا به پرې څنګه شوي وي دغه دی. نو ما دغه معلومات د دې نه علاوه دې نه که د څه شوي ما د معلوم خو زموږ په دې کلیو کې په دې علاقه کې دې کې داسې مسله نه ده راغلې. جزاکم الله. او تاسو ته ما ویل چې ایس ډي او پاتې شوی دی، دغه دی د مشر سړی دی، زامن یې ډاکټران دي، دغه دی وسې لکه یوه لور او دوه نوسۍ فروز کال د جامع حسین نه راغلي، فروز کال سبقونه ویل دي او راغلي او اوس هم موجود دی او دغه دی تاسو سره ملاقات دو نور لوڼه شته دی څه د دې نه مشران چې دا فروز کال چې کومه فارغ شوي دې نه علاوه یوه لور یې بله شته زما ترزوی باندې واده ده او بیا د هغې بچی دغه فارغه شوي ده، ته مونږ بره سره به کوم څه تدریس کوي. هغه عالمه ده، هغې په خپله سبق ویل دی؟ لورې جی مشر چې نه د هغې سبق نه دی، د هغې لور د هغې ویلی دی فروز کال فارغه شوي، هغې په خپله سبق نه دی، په خپله هېڅ شی نه اسکول ویلی دی او نه یې مدرسه ویلی. آپ یہ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ نور محمد صاحب سے ملاقات سے پہلے ہمارے پاس 3 شہادتیں اس بات کی آ چکی ہیں کہ نور محمد صاحب کی کوئی بیٹی سانحہ لال مسجد میں شہید نہیں ہوئی. جرگے کے سربراہ مولانا عزیز الرحمان صاحب، نور محمد صاحب کی اہلیہ کے کزن قاری رحمت ولی صاحب، نور محمد صاحب کے سگے پھپھی زاد قاری عبدالحلیم صاحب یہ بات واضح انداز میں کہہ چکے کہ سانحہ لال مسجد میں نور محمد کی کوئی بیٹی شہید نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود نور محمد صاحب سے براہ راست بھی ملنا ہے. جو لوگ دیر بالا کے علاقے ڈوگ درہ اور پھر اس کے گاؤں پناہ غار سے واقف ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پناہ غار تک رسائی کوئی آسان کام نہیں تھا. پناہ غار نور محمد صاحب کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے ایک عزیز قاری عبداللہ صاحب دستیاب ہوئے اور انہوں نے نور محمد صاحب کے گھر تک رسائی میں ہماری رہنمائی کی. یہ جی ہم ڈوگ درہ پہنچ چکے ہیں نور محمد صاحب کے گاؤں میں، یہ ان کا گھر ہے اور ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تقریباً صبح ہم 10 بجے سے پہلے روانہ ہوئے تھے اور اب تقریباً 2:15-2:30 بجے ہم پہنچے ہیں، تو تقریباً ہمیں 4:30-4:45 گھنٹے لگے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ وہی نور محمد صاحب ہیں کہ جن کی وائرل ویڈیو سانحہ لال مسجد میں بچیوں کی شہادت کے حوالے سے جامعہ حفصہ کی واحد دلیل ہے. نور محمد صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں موجود ہیں اور اس مجلس میں نور محمد صاحب کے بیٹے، ان کے بھتیجے اور دیگر رشتہ دار بھی موجود ہیں. نور محمد صاحب کے سامنے ہم نے سانحہ لال مسجد کے حوالے سے جامعۃ الرشید کا اصولی موقف کن الفاظ میں پیش کیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ زیادتی ہوئی تھی، لیکن یہاں جو اس وقت مسئلہ سمجھنے والی بات ہے نا اصل وہ ہے وہاں یعنی سانحے پہ نہیں، اس پہ وہاں شہادتوں پہ نہیں، مسئلہ ہے وہ بچیوں کی شہادت پہ. یعنی جو بھی اختلاف ہو رہا ہے نا وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ بچیاں شہید ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سانحہ نہیں ہوا تھا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہوا تھا، مشرف کی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی. اس پہ سب کو اتفاق ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں بچیاں شہید ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں. اس حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن سے 2 دن پہلے جو انہوں نے آخری ٹائم دیا تھا وہ کرنے کا سرنڈر، تو مولانا عبدالعزیز صاحب بھی خود اس میں چلے گئے تھے، آپ نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا. حسان صاحبہ بھی اس میں نکل گئی تھی، وہ بھی چلی گئی تھیں، اور اندر جو بچیاں تھیں وہ سب چلی گئی تھیں نا. ظاہر سی بات ہے جب مولانا عبدالعزیز صاحب وہاں نہیں ٹھہر رہے، حسان وہاں نہیں ٹھہر رہی، تو بچیوں کے ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، تو بچیاں بھی بس سب ساتھ چلی گئی تھیں نا. لیکن بعد میں ایک صورتحال یہ سامنے آئی کہ نہیں، یہاں تو 3000 کا مدرسہ تھا اور 3000 جو ہے وہ ایک ہزاروں بچیاں اس کے اندر تھیں اور ہزاروں شہید ہوئیں. پھر کسی نے کہا سینکڑوں شہید ہوئیں، پھر کسی نے کہا کہ نہیں سینکڑوں نہیں ہوئی، درجنوں شہید ہوئیں. لیکن ریکارڈ پہ جو بات آئی تھی وہ آئی تھی صرف حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی جو والدہ ہیں ان کی شہادت ریکارڈ پہ آئی تھی، اس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا. لیکن بچیوں کے حوالے سے کبھی بھی اس کے بعد عدالتی کمیشن بنا، اس میں بھی کسی بچی کی شہادت نہیں آئی. پھر بعد میں بھی جو کوئی بات ہوتی رہی تو زبانی کلامی تو کہا گیا، اس پہ لوگوں میں مشہور بھی یہ بات ہوئی کہ سینکڑوں ہیں یا درجنوں ہیں، لیکن کسی ایک بچی کا بھی ریکارڈ سامنے آیا. ابھی بھی جس اختلاف کی بات ہو رہی ہے تو کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ وہاں شہادتیں نہیں ہوئی تھیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا بچیاں شہید ہوئی تھیں یا نہیں. پھر اگر شہید ہوئی تھیں تو کوئی نہ کوئی ان کے خاندان ہوں گے، اور وہ چونکہ بڑا واقعہ تھا
جہاں جہاں وہ شہادتیں ہوئی بچیاں وہاں گئیں، وہاں نماز جنازہ ہوا ہوگا، ان کی فیملیز ہوں گی، ایسی کوئی شہادت نہیں مل رہی۔ ہم موجود ہیں نور محمد صاحب کے گھر میں، معاملہ ہے ان کی وائرل ویڈیو کی حقیقت جاننے کا۔ اگرچہ آپ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اب تک پیش کیے گئے شواہد کی روشنی میں معاملہ بالکل واضح اور صاف ہو چکا ہے، اور نور محمد صاحب کی کوئی بیٹی سانحہ لال مسجد میں شہید نہیں ہوئی، لیکن ہمیں سچ کو براہ راست نور محمد صاحب سے جاننا ہے۔ نور محمد صاحب کے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مجلس میں ان کے دونوں صاحبزادے جمال عبد الناصر، اسد اللہ، ان کے سگے بھتیجے مولانا عبد الحکیم اور ان کے دیگر رشتہ دار موجود تھے۔ وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو ہمیں پہلے گواہی دے چکے تھے کہ سانحہ لال مسجد میں نور محمد صاحب کی کوئی بیٹی شہید نہیں ہوئی۔ ان تمام حالات میں نور محمد صاحب کے پاس اپنی وائرل ویڈیو سے برات اور رجوع کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن نور محمد صاحب کی برات آپ تک پہنچانے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے بیٹوں کے سامنے ایک بہت بڑے دعوے سے رجوع میں خفت محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اصرار کے باوجود نور محمد صاحب نے براہ راست رجوع کے بجائے اپنے بھتیجے مولانا عبد الحکیم صاحب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جانب سے ان کی برات اور ان کے رجوع کا اعلان کر دیں۔ لہٰذا نور محمد صاحب کے بھتیجے مولانا عبد الحکیم صاحب نے ان کی عین موجودگی میں سانحہ لال مسجد میں نور محمد کی بیٹیوں کی شہادت کے حوالے سے وائرل ویڈیو سے نور محمد کے رجوع اور ان کی برات کا اعلان جن الفاظ میں کیا آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جس طرح وہ ویڈیو وائرل تھی نور محمد صاحب کی طرف سے، وہ میرا چاچا ہے اور اس کی ان موجودگی میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ کوئی شہادت ہوئی تھی، وہ پیک کسی نے بنائی ہے اور چلائی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا نام عبد الحکیم ہے اور وہ میرا چاچا ہے، سب ہم موجود ہے، حاجی نور محمد صاحب بھی ہے، میں بھی ہوں اور ان کے بیٹے بھی ہے سب۔ اور یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ پیک ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہاں کی کوئی بچی وہاں جامعہ حفصہ میں شہید نہیں ہوئی، بس یہی تصدیق کرانی تھی۔ جزاکم اللہ۔ نور محمد صاحب کی وائرل ویڈیو کی حقیقت واضح ہو چکی۔ نور محمد صاحب اپنے وائرل ویڈیو سے برات اور رجوع کا اعلان کر چکے، اور یہ بات بھی واضح ہو چکی کہ سانحہ لال مسجد میں نہ صرف ان کی کوئی بیٹی شہید نہیں ہوئی بلکہ 2007 میں ان کی کوئی بیٹی جامعہ حفصہ میں زیر تعلیم نہیں تھی۔ اگرچہ نور محمد صاحب کی وائرل ویڈیو کا قضیہ نمٹ چکا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نور محمد صاحب نے اپنی وائرل ویڈیو میں اپنی بیٹی کی شہادت کے علاوہ ایک اور صاحب کی 2 بیٹیوں کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ یہ تذکرہ ہے پاتراک کے ماسٹر گل خان صاحب کی 2 بیٹیوں کی شہادت کا۔ جب نور محمد صاحب کے معاملے کی حقیقت آپ جان چکے تو پاتراک کے ماسٹر گل خان صاحب کے صاحبزادیوں کے معاملے کو بھی دیکھتے ہیں۔ نور محمد صاحب کی وائرل ویڈیو میں دیر بالا کے علاقے گولدے کے گاؤن میں وہاں بھی 2 بچیوں کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو نور محمد صاحب کی جو وائرل ویڈیو تھی اس کی حقیقت تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ وہاں گاؤن کی طرف جا رہی ہیں تاکہ اس معاملے کو بھی براہ راست جو ہے وہ اس کی تحقیق کی جا سکے اور اس کے بارے میں جو اس کی ویلیڈیٹی ہے اسے ذرا کنفرم کر سکے۔ بہت پیچیدہ راستہ ہے، بہت ہی دشوار گزار اور کچا راستہ ہے بالکل، اور ٹوٹا پھوٹا سا راستہ ہے، تو نیچے سینکڑوں فٹ کھائیاں ہیں اس کے دائیں بائیں جانب، اور تو وہاں پہنچ کر ملاقات کے بعد جو بھی دستیاب ذرائع اور وسائل ہو سکے تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو بھی حقائق ہوں گے وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں جی، یہ آگے ہمارے ڈاکٹر افضل صاحب جو ہے نا وہ جوتا اتار کے ہاتھ میں بیچارے پکڑ کر اور یہ جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں اسی طرح عشق کا یہ ایک امتحان ہے۔ آگے مقامی ساتھی بتا رہے ہیں کہ آگے اچھا خاصا دشوار گزار راستہ ہے۔ یہ ہم اس وقت ہماری سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں اور بہت اوپر آئے ہیں، اور یہاں یہ ہم گل خان صاحب کے گھر آئے ہوئے ہیں اس واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ کس مشکل سے گزر کر ہم پاتراک سے آگے گولدے اور گولدے کے گاؤن میں ماسٹر گل خان صاحب کے گھر پر موجود ہیں۔ یہاں کر پتہ چلا کہ ماسٹر گل خان صاحب 3 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یہاں ہماری ملاقات
ان کے صاحبزادے ماسٹر فضل اکبر اور ماسٹر گل خان کے بھائی معتبر خان سے ہوئی۔ آئیے ان سے ہونے والی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں جناب گل محمد صاحب کے گھر پر موجود ہیں، گل خان صاحب کے گھر پر موجود ہیں، پاتراک کے علاقے گولدے کا جو گاؤں ہے گاؤن کے نام سے، اور وہاں پر ان کے بڑے صاحبزادے فضل اکبر صاحب جو یہاں کے ایک مقامی اسکول میں استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنے والد صاحب ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد 2-3 سال پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے تیمر گرہ سے، اور ماشاء اللہ وہاں پڑھا رہی ہیں، معلم ہیں۔ تو ان کے پاس ہم حاضر ہوئے تھے اسی وائرل ویڈیو کے حوالے سے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ماسٹر گل خان صاحب کی ایک بچی کی شہادت ہوئی تھی جامعہ حفصہ کے واقعے میں، اور ایک بچی ان کے زخمی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں، بھائی فضل اکبر ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں؟ نہیں جی، میرا نام فضل اکبر ہے، والد میرا گل خان استاد جو 2021 میں فوت ہوا ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آئے یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ میرے 2 بہنیں مدرسے میں تھے، وہ واپس صحیح سلامت اپنے گھر آئے ہیں، اور والد میرا تھوڑا سا زخمی ہوا تھا پاؤں، اور پھر 2021 میں فالج کے اٹیک سے وفات ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بچیوں کو صحت سلامتی سے رکھیں، وہ بچیاں ان بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں میں ہے جی؟ اچھا شادی ہو گیا، گھروں میں ہے، ان کے بچے بھی ہو گئے 5-6 بچے ہو گئے۔ کہاں پر ہیں؟ یہاں تو ایک تقریباً 2 کلومیٹر ہمارے گھر سے، اس کا شوہر جو ہے نا وہ بھی مولانا ہے، ہمارے اسکول میں استاد ہے، مولانا عنایت اللہ، ان کے نکاح میں ہے، ان کے دوسرے جو ہے نا ہمارے نزدیک گھر میں محمد ہوری ان کے شوہر کا نام ہے۔ ماسٹر گل خان کے صاحبزادے ماسٹر فضل اکبر اور ان کے بھائی معتبر خان کے ساتھ ہماری یہ گفتگو آڈیو تھی۔ حساسیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پشتون معاشرہ ہے، بچیوں کا معاملہ ہے، اور عام طور پر بیٹیوں بچیوں کے بارے میں گفتگو کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس آڈیو کے بعد جب پورے معاملے کی حقیقت ماسٹر فضل اکبر اور معتبر خان کے سامنے آئی کہ ان کی بیٹیوں کے حوالے سے ایک وائرل ویڈیو زیر گردش ہے، تو وہ اس معاملے پر زیادہ کھل کر گفتگو پر آمادہ ہوئے۔ ایک سوال ہم نے ان سے آن کیمرہ کیا۔ اچھا چلیں الحمدللہ، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ بچیاں بالکل خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی تھیں۔ اچھا بھائی فضل یہ بتائیے کہ چونکہ یہ جب بچیاں یہاں آئیں تو وہ بالکل عین وہ دن تھے کہ وہاں پہ وہ جو سانحہ تھا وہ بالکل یعنی اس کے عروج کے دن تھے، اور آپ کے والد صاحب وہاں تشریف لے کے گئے تو وہاں زخمی بھی ہوئے اسی حوالے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو کوئی امن و امان کی صورتحال بہت اچھی نہیں تھی، وہ زخمی بھی ہوئے، بہرحال بچیوں کو خیریت سے لے آئے۔ تو یہ بچیاں تو یعنی عین اس پورے واقعے کے عروج کے دنوں میں واپس آئیں، تو جب یہ واپس آ گئیں تو ان کے ظاہر سی بات ہے جو باقی بچیاں وہاں پڑھتی تھیں وہ ان کی دوست تھیں، ان کی سہیلیاں تھیں، تو کیا بعد میں ان بچیوں کے علم میں کبھی یہ بات آئی کہ ان کی کوئی دوست، ان کی کوئی سہیلی یا تو خیریت سے آ گئیں، ان کے علاوہ اور کوئی بچی شہید ہوئی ہو وہاں پہ؟ کوئی ایسی بات ان کے علم میں آئی بعد میں؟ نہیں جی۔ اچھا، انہوں سے ہم نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، زخمی کوئی ہوئی بچی، یعنی انہوں نے اپنی وہاں یعنی پڑھنے والی جو دیگر ان کی کلاس فیلوز تھیں، یعنی ہم درس بچیاں تھیں، ان کے شہید ہونے اور زخمی ہونے کی بھی کوئی بات کبھی نہیں کی؟ اچھا یہ آپ اپنا تعارف کروائیں گے جی؟ گل محمد صاحب کے والد سے تعارف کروا دیجیے اپنا۔ زمان نم دغه معتبر خان او الته ماشومې زمونږ سبقونه ویل دي، او ورور زما چې کوم د لږ سنداخپه خوب شوی او نور ماشومان چې کوم دي هغه نوم چې کوم د ګل خان و، او افسا کې جامع افسا کې سبق ویله، او جناکه چې کوم د په خیر خیرت سره بیا راوتی دي، او چې کوم د راغلی دي جناکه نه خوب شوی یاب نه او زخمی شوی هم نه و، خوږ نه و، بس روغ رامټ راوتی. هغه دا چرته تذکره کړي چې نورې چې کوم موږ ماشومان سره هغه چې کوم شهیدان شوي دي، هغه چې کوم ماشومان وي په کم کلاس کې وي، کم ماشومان وي د دیر علاقې د بردی علاقې، هغه نه خوږ شوی نه شهید شوی. یعنی ان بچیوں نے، آپ کی بچیوں نے کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہاں کوئی بچی شہید ہوئی ہو؟ نه 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 دا تذکرہ نه ده کړی چې نور جناکې شهیدی شوی او یا چې کوم د زموږ مخې او یا. آپ دیکھ چکے کہ نور محمد صاحب کی وائرل ویڈیو میں بیان کردہ دوسرے کردار پاتراک کی تحصیل گولدئی کے ماسٹر گل خان صاحب کی بیٹیوں کی شہادت کا فرضیہ بھی غلط ثابت ہوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اور آپ نے ماسٹر گل خان صاحب کے بیٹے اور ان کے بھائی کی زبانی سنا
کہ ان کی کوئی بیٹی اور بھتیجی سانحہ لال مسجد میں شہید نہیں ہوئی تھی۔ ایک اضافی بات یہاں بھی آپ کو بتائیں کہ اس پورے معاملے پر ماسٹر گل خان صاحب کے بیٹے ماسٹر فضل اکبر اور ان کے بھائی معتبر خان بہت ناراض ہوئے کہ ہماری بچیوں کو غلط طور پر کسی ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ان کی بیٹیاں بالکل خیریت سے ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ جامعہ حفصہ اور لال مسجد میں بچیوں کی شہادت کے حوالے سے نور محمد صاحب کی وائرل ویڈیو کے حوالے سے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہاں جائیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، ان کے علاقے میں ان کے رشتہ داروں سے، ان کے دوستوں سے، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کوشش ہوگی کہ خود نور محمد صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے تاکہ اس حوالے سے جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ 3 دن وہاں شرنگل میں گزارے، لوگ درگاہ گئے، پناہ گاہ گئے، اور وہاں ان کے رشتہ داروں سے، ان کے دوستوں سے، ان کے احباب سے، اور خود نور محمد صاحب کے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں پاتراگ کے ماسٹر گل محمد صاحب کی بیٹیوں کا تذکرہ بھی تھا۔ پاتراگ گئے، وہاں سے گولدے گئے، وہاں سے پناہ گار گئے، اور ماسٹر گل محمد صاحب کے صاحبزادے ان کے بیٹے سے ان کے گھر میں ملاقات ہوئی، ان سے اس پورے معاملے کی جستجو کی، تحقیق کی، اس سے معلومات کی۔ وہاں سے 3 ساڑھے 3 4 دن کے بعد واپس آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی ہماری ان سے گفتگو ہوئی، ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے، جو شواہد ہیں، اور جو اصل حقیقت ہے، مکمل بیانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نور محمد صاحب کی وائرل ویڈیو کی حقیقت سامنے آنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس کی جو ابتدائی تحقیق تھی وہ اپنے جگہ پر درست تھی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس پورے معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے ہم نے محض مفروضوں پر یقین کرنے کے بجائے اس وائرل ویڈیو کے تمام ان کرداروں تک رسائی حاصل کی، ان کرداروں کی حقیقت ان کی اپنی زبانی آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔